اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ بہنوں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو بالا نصیحت، عافیت کاملہ دائمہ حق بات بیان کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں. سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کو دلی گہرائیوں سے حج پر آنے کی اور ادا کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا بھی کرتا ہوں اور کرتا رہا ہوں الحمدللہ کہ اللہ سب کی حاضری منظور و مقبول فرمائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے دعا کریں کہ جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. اور جتنا مظالم اور ظلم ہو رہے ہیں کشمیر میں، فلسطین میں، تمام اقلیات مسلمہ پر اللہ اعلیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ کے سوا ان کے دنیاوی اسباب ختم ہو گئے ہیں، کوئی سہارا نہیں. تو اس لیے اب اللہ کی ذات ہی ان کی مدد کر سکتی ہے. اللہ کے سوا ان کی کوئی مدد کرنے والا دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. صرف زبانی کلامی ہمدردیاں، وہ بھی ایک سیاسی شعبدہ بازیاں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب تو وہی ہے کہ جیسے میرے آقا نے اپنے دشمن کے لیے دعا فرمائی تھی جب ابو لہب کے بیٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دی اور حضور کی طرف منہ کر کے تھوکا بھی، نعوذ باللہ. تو یہ انتہا تھی حضور سرکار دو جہاں کی احانت کی. حضور پاک نے غصے میں آ کے دعا کی کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ دنیا کے جنگل کے کتوں میں سے کوئی کتا اس پہ مسلط کر دے. تو وہی ہوا کہ الحمدللہ حضور کی دعا مقبول ہوئی اور جنگل کے شیر نے اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا. اب بھی ابھی یہی دعا کریں کہ یا اللہ ان مسلمانوں پر گولیاں چلانے والے، ظلم کرنے والے، ان کی عصمت دری کرنے والوں پر آپ اپنی طرف سے کوئی ابابیل بھیج دیں. ہم بے بس ہیں، بے باحث ہیں، بالکل ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اس مصیبت سے آپ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں. ربنا اکشف عنا العذاب، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما. ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اللہ کا حکم ہے فاذکروا اللہ کآبائکم. دوسرے مقام پہ فرمایا فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کریں. آبائکم او اشد ذکرا، ان سے بھی کیا معنی آبائکم، باپ کی، ماں باپ کی طرح. کہ چھوٹا بچہ ہو نا تو وہ ہر بات بھی یہی کہتا ہے ماما بابا ماما بابا، اور تو اس کو وہ جاتا ہی نہیں ہے نا، تو وہ ہر وقت ماما بابا ہی تو تم بھی ہر چیز چھوڑ کے اللہ کو پکارو، ہر چیز کو بھول جاؤ، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ. کہ دکھ ہے، سکھ ہے، خوشی ہے، غم ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس کا علاج اللہ کا ذکر ہے. وَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کے ذکر کے اندر اطمینان قلب ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو لہذا ایک حکم تو یہ ہے کہ فذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آدمی کوئی نیک کام کر لے تو اس پہ جم جائے، استقامت اختیار کرے. یہ نہیں ہے کہ ایک دن کام کیا اور دوسرے دن بھول گئے. حج پڑھ کے آئے، جیسے
پہلے داڑھی مڈاتا تھا اب بھی مڈاتا ہے، جھوٹ بولتا تھا اب بھی بولتا ہے، حرام کھاتا تھا اب بھی کھاتا ہے، کمیشن کھاتا تھا اب بھی کھاتا ہے، رشوت کھاتا تھا اب بھی کھاتا ہے۔ آنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر تو میلے پہ آئے تھے آپ، حج پہ تو نہیں آئے تھے۔ حج میں آنے کے بعد تو آپ کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کے اعمال بدل جائیں، آپ کے افعال بدل جائیں، آپ کے اقوال بدل جائیں۔ پہلے جب آپ آئے تھے تو ایک اور رنگ تھا، اب جب واپس جائیں تو محمد مدنی کی سنت کا رنگ چڑھ جائے، لوگوں کو معلوم ہو کہ تم واقعی حج پر گئے ہو، لوگوں کو محسوس ہو کہ واقعی تم نے اللہ کا کعبہ دیکھا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اعمال خیر پہ قائم رہیں، دائم رہیں، جمے رہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرما لیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نصیحت ہے، اس کو ہمیشہ پلے باندھ لیں۔ دیکھیں نا، آدمی کاروبار کرتا ہے، دکان کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے۔ تو اگر دنیا کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنی محنت ہوگی۔ اسی لیے اللہ والے جو ہیں وہ تو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں۔ اللہ نے خود ان کی قرآن میں صفت بیان کی ہے کہ میرے جو مومن بندے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مومن بندے یہ ہیں، کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو میرا ذکر ہے، لیٹے ہیں تو میرا ذکر ہے، یا میرے آسمان پہ، میری صنعتوں پہ، میری نعمتوں پہ فکر کرتے ہیں، اور پھر اعتراف کرتے ہیں کہ میرا اللہ یہ سارا نظام تو نے ایسے تو نہیں بنایا، اس میں حکمتیں ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی سونے میں دائیں بازو پہ لیٹے اور دائیں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھے، یہ تو حضور کی سنت ہے، تو فرمایا کہ یہ نوم الانبیاء والمرسلین، یہ انبیاء اور مرسلین کی سنت ہے کہ آدمی دائیں لیٹے۔ اور فرمایا اگر بائیں لیٹے تو یہ غافلین کی سنت ہے کہ آدمی کا دل جو ہے وہ اطمینان میں آگے آدمی غفلت میں آ جاتا ہے۔ اور فرمایا اگر ظہر اپنی پشت کے بل لیٹے اور آسمانوں پہ نظر ڈالے، یہ متفکرین کی نیند ہے۔ اور جو بندہ مرد ہے یا عورت الٹی سوتے ہیں وہ یہ نوم الفاسقین، یہ فاسق لوگوں کی نیند ہے۔ تو اس لیے سوتے وقت بھی اللہ کا ذکر ہو اور اٹھتے ہوئے بھی فوراً اللہ کا ذکر ہو۔ اس لیے حضور جب اٹھتے فرماتے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، یا اللہ تو نے مجھے زندگی دی موت کے بعد، اور فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور میری بیٹیاں یاد رکھیں، عورتیں بڑے بڑے وظیفے نہیں کر سکتی، ان کے کام ہیں، بچے ہیں، سنبھالنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، خامن کی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ صرف 2 وظیفے یاد کر لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ نہ بھی آئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور درود شریف، بس یہ 2 وظیفے یاد کر لیں میری بیٹی۔ وضو ہے نہیں ہے، حیض ہے، پاک ہے ناپاک ہے، کسی حالت میں ہے، بیٹھی ہے، لیٹی ہے، بس یہ پڑھتی رہو، انشاءاللہ اللہ آپ کی ساری مشکلات اسی سے حل فرما دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین اور دنیا میں عزت سے بھی سرفراز فرمائیں گے۔